السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ شعبان جو ہے اصل میں شعب سے ہے، شین عین با شعب۔ شعب کا معنی ہے شاخ در شاخ، چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہے۔ روزے داروں کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح درخت کے شاخیں بڑھتے رہتے ہیں دن بدن، اسی طرح اس مہینے کے اندر روزے دار کے نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کے لیے مقدمہ ہے، اور رمضان کے بعد والا جو مہینہ ہے شوال کا، وہ مہینہ رمضان کے لیے تتمہ ہے۔ جس طرح آپ فرض نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو فرض نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تاکہ آپ فرض نماز کے لیے ذہناً اور قلباً تیار ہو جائیں۔ اسی طرح فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ کچھ نوافل یا سنتیں پڑھتے ہیں، وہ اس لیے کہ اگر فرض نماز کے اندر کچھ کوتاہیاں ہوئی ہو، کچھ نقص اس میں پیدا ہو گیا ہو، تو وہ بعد والی سنتیں اور نوافل کے ذریعے اس نقص کو، اس کمی کو جو ہے پورا کیا جائے۔ تو بعد والی سنتیں اور نوافل اس کے لیے تتمہ ہے، مکملات میں سے ہے۔ تو اسی طرح رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ یہ رمضان کے لیے مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں نفل روزے رکھے جاتے ہیں، تاکہ رمضان کے جب فرض روزے رکھے جائیں تو اس کے لیے آپ پہلے سے تیار رہیں۔ اور شوال کے مہینے میں کچھ شوال کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں، تاکہ رمضان کے روزوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہو وہ شوال کے روزوں سے پورا کیا جائے۔ تو بہرحال یہ مہینہ چونکہ مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے رمضان کے لیے، تو اس لیے اس مہینے میں کوشش کیا کرے روزے زیادہ سے زیادہ رکھا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دینے میں تو نہیں تکتے، لیکن تم تک جاؤ گے، اس لیے اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نیک عمل کیا کرو۔ تو اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کریں۔ یہ 4 کام کیا کریں اس مہینے میں، یہ 4 کام اس مہینے میں خوب کیا کریں۔ ایک تو نفل روزے زیادہ سے زیادہ رکھا کریں، دوسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت کیا کریں، تیسرے نمبر پر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کیا کریں، کیونکہ اگلا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اس میں آپ کو تراویح کی تیاری کرنی ہوتی ہے، فرض نمازیں جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں آپ جو ہے 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور چوتھے نمبر پر صدقہ و خیرات دیا کرے، تاکہ رمضان کے مہینے میں بھی آپ اللہ کے راہ میں خوب صدقہ کر سکے۔ تو یہ 4 کام اس مہینے میں خوب کثرت کے ساتھ کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے، اور انسان کو اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے نوازنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع دیے ہیں۔ تو یہ مہینہ بھی انہی مواقع میں سے ہے، اس لیے کوشش کریں اس مہینے میں خوب اللہ کی عبادت کریں، خوب روزے رکھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں خوب روزے رکھیں۔ پچھلی امتوں کی عمریں لمبی اور جسمانی طاقت انتہائی مضبوط ہوا کرتی تھی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں چھوٹی اور جسمانی طاقت انتہائی کمزور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو خاص انعامات سے نوازا ہے۔ محنت توڑی اور بدلہ لامحدود ملتا ہے۔ تھوڑی سی محنت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے انتہا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مہینہ جو ہے نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس مہینے میں آپ اس سیزن کے اندر آپ نیکیاں کمائیں، خوب محنت کریں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے انتہا اجر عطا فرمائیں گے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔